अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फकर में खुश आमदीद। एस्टैब्लिशमेंट और नवाज शरीफ के दरमियान जो है जंग वो एक मरतबा थमती हुई नजर आ रही है और बज़ाहिर इस बात के खासे इम्कानात पाए गए हैं कि नवाज शरीफ साहब और एस्टैब्लिशमेंट दोबारा सेम पेज पर आ गए हैं। 18 सितंबर वो तारीख थी जब नवाज शरीफ साहब ने लंदन में पार्टी की एक तकरीब से खिताब करते हुए बड़े जारहाना तकरीर की थी और उस तकरीर ने बहुत सारे लोगों के जो है ना वो एरियल खड़े कर दिए थे, कान खड़े कर दिए थे और इस बात का इशारा मिलना शुरू हो गया था कि नवाज शरीफ एक मरतबा फिर कोई ताकतवर बयानिया बना रहे और एक ऐसा बयानिया बना रहे हैं जो रियासती इदारों और रियासती इदारों में मौजूद शख्सियात या साबिक शख्सियात उनके लिए एक बहुत ही बड़ा ताज़ियाना किस्म की चीज साबित होगी। लेकिन उस तकरीर के बाद उठने वाला तूफान अब थमता हुआ नजर आ रहा है और दोनों फरीकैन के दरमियान मुसालियत हो गई है और ये मुसालियत कराने के लिए शहबाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब इन दोनों ने बहुत ही जैसे कहते हैं ना कि कलीदी रोल वो अदा किया है, बुनियादी किरदार अदा किया है। इस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ साहब दोनों के दरमियान जो इख्तलाफात हैं उनको ब्रिज करने के लिए और दोनों को सेम पेज पर लाने के लिए इन दोनों के जो है किरदार अदा करने के बाद जो फरीकैन है यानी नवाज शरीफ साहब और इस्टेब्लिशमेंट दोनों ने एक दूसरे को स्पेस देने पर भी इत्तफाक कर लिया है और दोनों के दरमियान एक नया फार्मूला भी तश्कील पा गया है। वो फार्मूला क्या है? मुसालिहत किन शराइत पर हुई? क्या नून लीग मिट्टी पाओ पॉलिसी को तस्लीम कर लेगी? नवाज शरीफ साहब इस सारे खेल में फातेह कैसे करार पाते हैं? ये वो सूरत हाल है, ये वो सवालात हैं जो इस हवाले से पैदा होना एक फितरी अमल है और इन सवालात का जायजा लेते हुए ही हम आगे बढ़ सकेंगे। शहबाज शरीफ साहब आपको मालूम है कि तकरीबन एक महीना क़याम के बाद पाकिस्तान वापस तशरीफ लाए थे और पाकिस्तान वापस आने के 48 घंटे के अंदर अंदर ही शहबाज शरीफ साहब को वापस बरतानिया जाना पड़ा था क्योंकि उसी दौरान यानी उन 48 घंटों के दौरान नवाज शरीफ साहब ने 18 सितंबर को एक तकरीर फरमा दी थी और वो तकरीर जो है बहुत सारे लोगों के लिए नागवार थी क्योंकि इस तकरीर के अंदर नवाज शरीफ साहब ने 5 प्यारों को बिल्कुल ही शिकंजे में जकड़ने की कोशिश की थी और उसमें से एक थे जनरल बाजवा, दूसरे थे जनरल फैज हमीद, साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा और जनाब उमर अताब बंदयाल साहब। इनके ऊपर जो है ना नवाज शरीफ साहब ने किसी तरह की कोई नरमी ना बरतने का ऐलान किया। उन्होंने कहा था कि जनाब इन्होंने मैं नहीं छड़ना, इनका एहतसाब होगा और जब तक हम इन लोगों को एहतसाब के कटहरे में लाकर नहीं खड़ा करेंगे उस वक्त तक पाकिस्तान के अंदर पायदार तरक्की की बुनियाद नहीं डाली जा सकती क्योंकि हमेशा माजी में हमने मिट्टी पाओ पॉलिसी के ऊपर अमल दरामद ही किया है। इस तकरीर के बाद गुजरांवाला में शहबाज शरीफ साहब की एक खुफिया मुलाकात हुई एस्टैब्लिशमेंट की कुछ शख्सियात के साथ और उस मुलाकात में शहबाज शरीफ साहब को सख्त पैगाम दिया गया और उनको ये बात बावर कराने की कोशिश की गई कि जनाब ये जो बात नवाज शरीफ साहब ने की है ये किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं है। ये बात बयानबाजी की हद तक तो काबिल बर्दाश्त है कि जनाब फड़ लांगे, टूंग दांगे, ज़िबा कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, लेकिन हकीकी तौर पर अगर ऐसा करने का सोचा भी तो फिर इसके बहुत ही ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। और बल्कि शहबाज शरीफ साहब को यह बात कही गई कि जनाब अभी भी आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं हो सका कि किस तरीके से फ़ौज अपने सिपा सालार का तहफ़्फ़ुज़ करती है। आपने पहले भी परवेज़ मुशर्रफ साहब को सज़ा दिलवाने की कोशिश की थी, उनके ऊपर आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाया था, उसके लिए भी खुसूसी अदालत कायम की गई थी। क्या आप कर पाए? नहीं कर पाए। आप परवेज़ मुशर्रफ साहब को सजा दे पाए? नहीं दे पाए, बल्कि खुद आपके अटॉर्नी जनरल ने अदालत में खड़े होकर इस बात का कहा कि जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब बीमार हैं, बराए करम उनको मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त दी जाए। ये सब कुछ आप माजी में करके देख चुके हैं। ये वो पैगाम था जो बहुत ही ज़्यादा सख्त था और इस पैगाम की हसासियत शहबाज शरीफ साहब को अच्छे तरीके से इल्म में थी क्योंकि उनको इस बात का अंदाज़ा था कि अगर हमने इस मरतबा भी मिट्टी पाओ पॉलिसी पर अमल दरामद ना किया तो फिर इक़्तिदार में आने का जो ख्वाब है ये ख्वाब ही रहेगा। अब उसके बाद ऑप्शन नहीं होगी क्योंकि उसके बाद फिर लाडले की तरफ दोबारा रुजू किया जा सकता है। लिहाजा शहबाज शरीफ साहब फौरी तौर पर उन्होंने कतर एयरवेज की टिकट बुक कराई और वो चले गए बरतानिया। वहां पर जाकर उन्होंने नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात की और नवाज शरीफ साहब को लहजा नरम करने पर कायल किया। अब जब लहजा नरम करने की सिचुएशन डेवलप होती है तो पहले तो यकीनी तौर पर नवाज शरीफ साहब ने ये कहा कि जनाब ऐसा मुमकिन नहीं है कि मैंने पाकिस्तान जाना है, मैंने वहां पर जाकर एक जो है इलेक्शन कैंपेन उसका आगाज करना है और इलेक्शन कैंपेन के लिए अगर मैंने कोई स्ट्रॉन्ग मौकफ इख्तियार नहीं किया तो वहां पर जाके लोग मुझे मेरी तरफ कैसे अट्रैक्ट होंगे क्योंकि आपकी जो 16 महीने की कारकर्दगी है वो तो सिफर है, उसके अंदर तो कख कंडा नहीं है कि जाके मैं लोगों को बताऊंगा जनाब शहबाज शरीफ ने ये वाली तोप चलाई थी अपने इक़्तिदार के दौरान। कोई तोप आपसे चले ही नहीं, तोप क्या आपसे तो कोई शुल्ली पटाखे नहीं चले तो कैसे इक़्तिदार मिलेगा? उसके लिए लोगों को जब तक आप अट्रैक्ट नहीं करेंगे
تب تک آپ کے گرد لوگ اکٹھا نہیں ہوں گے اور پنجاب کی سیاست کے اندر جارحانہ موقف ہی چلتا ہے۔ نواز شریف صاحب نے پہلی ملاقات میں شہباز شریف صاحب کو کلیئرٹی کے ساتھ جواب دے دیا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ جو معاملہ تھا یہ سیٹل ڈاؤن نہیں ہو پا رہا تھا۔ پھر اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگوں نے شہباز شریف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب سے رابطہ کیا۔ یہ جو چرچل ہوٹل کی ملاقاتیں ہیں وہ ملاقاتیں جو ہیں وہ انوار اللہ کاکڑ صاحب کے ساتھ نہیں تھیں۔ چرچل ہوٹل کے اندر جو ملاقاتیں تھیں لنڈن میں وہ کچھ اور شخصیات کے ساتھ تھیں جو بنیادی طور پر پیغامات کا تبادلہ کرنے کے لیے وہاں پر پہنچے تھے۔ انوار اللہ کاکڑ صاحب تو شمعی قسمت وہاں پر پہنچ چکے تھے، البتہ یہ ضرور ہے کہ ان کی موجودگی نے بہت ساری چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کرنے میں کردار ادا کیا، اور انوار اللہ کاکڑ صاحب کے اس رول کے بعد یہ جو برج ہے یہ دونوں کے درمیان دوبارہ قائم ہوا۔ اب اتفاق کیا پایا، کن وجوہات کی بنا پر نواز شریف صاحب اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سیم پیج پر آئے، کیونکہ سیم پیج پر آنے کے لیے دونوں کو اپنی اپنی پوزیشن سے ایک ایک قدم پیچھے ہٹنا تھا۔ نواز شریف صاحب کو اس بات سے پیچھے ہٹنا تھا کہ وہ ججوں اور جرنیلوں کے خلاف کارروائی کے لیے آرٹیکل 6 کی کارروائی کے لیے جو مطالبہ ہے اس سے پیچھے ہٹیں گے، سٹیپ بیک کریں گے تاکہ سپیس مل سکے دونوں فریقین کو بریتھ کرنے کے لیے۔ نواز شریف صاحب نے اس پر آمادگی ظاہر کی، انہوں نے کہا جناب ٹھیک ہے میں کٹہرے میں نہیں لاؤں گا، تنقید کروں گا، کٹہرے میں نہیں لے کے آؤں گا، یہ معاملہ بھی اللہ کے سپرد ہی چھوڑوں گا۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ اس کے عوض مجھے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کی گارنٹی دینا ہوگی کہ وہ کسی بھی صورت 9 مئی کے واقعات اور 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ گارنٹی آپ مجھے دیں گے تبھی یہ معاملہ آگے بڑھے گا، اور انفیکٹ 9 مئی والا معاملے پر ایکشن لینے کا مطالبہ ہی نواز شریف صاحب کو فاتح بنا گیا۔ نواز شریف صاحب نے ماسٹر سٹروک کھیل دیا یہی ایک جملہ کہہ کر، کیونکہ ابھی تک پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی فوج 9 مئی کے واقعات کو کسی بھی صورت فراموش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ 9 مئی حقیقت میں ریاست پاکستان پر حملہ تھا اور یہ افواج پاکستان میں بغاوت کرنے کی کوشش تھی کہ وہ اپنے سپہ سالار کے خلاف ہی بغاوت کر دیں، اور یہ ایک ایسا عمل تھا جس کو کسی بھی صورت قبول نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہی ایک نقطہ ہے جو نواز شریف کو دوبارہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب لے آیا، اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ کل جو ہے 9 مئی کے واقعات پر JIT کی رپورٹس سامنے آ گئی اور چالان جو ہیں وہ پیش کر دیے گئے، اور انہی JIT کی رپورٹس میں جناب عمران خان صاحب اور ان کے دیگر ساتھیوں کو 9 مئی کے واقعات کا مرکزی ملزم ڈکلیئر کیا گیا، ان کو ماسٹر مائنڈ قرار دیا گیا JIT کی اپنی رپورٹس کے اندر، اور اس حوالے سے جو JIT کی رپورٹس تھے اس کو بھی چالان کا حصہ بنا دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات پر عمران خان صاحب کے لیے سپیس دینے کے امکانات کو محدود کر دیا گیا ہے۔ اب اگلا سٹیپ یہ ہے کہ ان واقعات میں ملوث افراد کے خلاف جو خاص طور پر عمران خان کے خلاف جو کارروائی ہے وہ فوجی عدالتوں میں چلے گی یا سویلین عدالتوں میں۔ یہ بات ضرور ہے کہ کم از کم اس چکر میں نواز شریف صاحب کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس وقت نواز شریف کے ساتھ یا مسلم لیگ نون کے ساتھ کسی حد تک مخلص ہے، اور یہ وہ سچویشن ہے جو بظاہر اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ پاکستان میں ایک مرتبہ پھر 2018 کا ایکشن ری پلے ہونے جا رہا ہے۔ 2018 میں جس پر نواز شریف صاحب تنقید کر رہے ہیں، نواز شریف صاحب کو اقتدار سے باہر رکھنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے پروجیکٹ عمران خان کو لانچ کیا تھا، پروجیکٹ عمران خان کو نرش کیا تھا، پروجیکٹ عمران خان کے لیے ہر طرح کے راستے کھولے گئے تھے تاکہ اس پروجیکٹ کے اندر جو فائنینسنگ کی جا رہی ہے یہ بارآور ثابت ہو اور اسٹیبلشمنٹ اس کا جو پھل ہے وہ بیٹھ کے کھائے۔ اب اس طرح لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب ایک مرتبہ پھر اسی پوزیشن پر آ گئے ہیں جہاں سے وہ اس مرتبہ یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ RTS بٹھائے، اس مرتبہ عمران خان کی فیور میں نہیں بلکہ نواز شریف صاحب کی فیور میں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مرتبہ اس طرح کی سچویشن کو ڈیولپ کیا جائے جہاں پر جو ٹکٹیں ہیں وہ اس مرتبہ PTI کی واپس ہوں، نون لیگ کی واپس نہ ہوں، جو اراکین جو امیدوار ہیں وہ اپنی پارٹیاں بدلیں لیکن وہ امیدوار نون لیگ کے نہ ہوں بلکہ پارٹیاں بدلنے والے لوگ پاکستان تحریک انصاف کے ہوں، اور وہ 2018 کی طرح ٹکٹیں واپس کر کے جو جماعت اقتدار میں آنا چاہ رہی ہے اس میں شامل ہوں۔ مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے۔ البتہ یہ بات ضرور ہے
کہ پاکستان کے اندر کچھ اور جو قوتیں ہیں وہ متحرک بھی ہیں اور عالمی قوتیں بھی پاکستان کے اندر کچھ اپنی انویسٹمنٹس کرنے چاہتی ہیں اور اس کے لیے وہ نواز شریف صاحب کو جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ لیڈ رول میں دیکھنا پسند کر رہی ہیں، ادروائز ایسا نہ ہوتا۔ اب چونکہ نواز شریف صاحب کے معاملات کسی حد تک سیٹل ڈاؤن ہو گئے ہیں، نواز شریف صاحب کی جو ڈیل ہے وہ طے پا گئی ہے اور مصالحت کی شرائط میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ دونوں نے ایک ایک قدم پہ پیچھے ہٹنا تھا۔ 9 مئی کے واقعات کے اوپر اسٹیبلشمنٹ نے کارروائی کرنی ہے اور احتساب کے مٹی پاؤ بیانیے کے اوپر اب عمران جو ہے نواز شریف صاحب انہوں نے اس کے اوپر یو ٹرن لینا ہے۔ اب چونکہ نواز شریف صاحب کی وطن واپسی ہے اور اس کے لیے ایک اور نقطہ ہے وہ ہے ان کے استقبال کا، اور استقبال کے لیے جو اس وقت ماحول بنا ہے اور خاص طور پر جو سرویز آئے ہیں اور جو نئی ووٹر لسٹ تیار کی جا رہی ہیں اس نے بھی مسلم لیگ نون کے لیے خطرے کی گھنٹی بجائی ہے۔ بلکہ نصرت جاوید صاحب نے تو اپنے ٹی وی ٹاک شوز کے اندر 2-3 مرتبہ اس بات کا اظہار بھی کیا ہے کہ مسلم لیگ نون کے لیے لاہور ہی بہت بڑی مشکل بننے جا رہا ہے۔ بلکہ انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ شاید نواز شریف صاحب اگر اس حلقے سے گوال منڈی کے حلقے سے ان کا الیکشن جیتنا اس مرتبہ بہت ہی زیادہ مشکل ہے، تو اس بات کو اب مسلم لیگ نون نے دل پہ لگا لیا ہے، وہ سیریس ہو گئے ہیں اور پہلے مرحلے میں یہ ایک مہم کا آغاز کی جا رہی ہے جس کا آغاز ہوگا 1 اکتوبر سے، اور اس مہم میں پورے لاہور میں ابتدائی طور پر ریلیاں نکالی جائیں گی نواز شریف صاحب کے استقبال کے لیے، اور اس کے بعد ہر ضلع کے اندر نواز شریف صاحب کے استقبال کے لیے پنجاب میں ریلیاں نکالی جائیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف مقامات پر اور خاص طور پر 3 حلقے لاہور کے آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں جہاں پر مسلم لیگ نون فوری طور پر جلسے کرے گی، اور اس میں سے سب سے پہلا حلقہ ہے نواز شریف صاحب کا، اس کے بعد شہباز شریف صاحب کا اپنا حلقہ اور تیسرے نمبر پر حمزہ شہباز کا حلقہ۔ ان تینوں حلقوں میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ جلسے کرے گی نواز شریف صاحب کی آمد سے پہلے، موٹیویشن جو ہے اس کے عمل کا آغاز ہوگا، اور مریم نواز جو ہیں ان کے لیے جو ٹاسک ہے وہ 21 اکتوبر کو مینار پاکستان پر نواز شریف صاحب کے استقبال کی تیاریوں کی ذمہ داری کا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب شہباز شریف صاحب کو جو ہے وہ ٹاسک ملا ہے کہ انہوں نے نواز شریف صاحب کی آمد سے پہلے یہاں پر جو ان کے لیے جو قانونی طور پر جو چیزیں ہیں اس کو سیٹل ڈاؤن کرنا ہے، ان کو قانونی طور پر جو سہولیات درکار ہیں وہ دینی ہے۔ نواز شریف صاحب کی وطن واپسی سے پہلے حفاظتی جو ضمانت ہے اس کی درخواست بھی دی جائے گی، اور اس کے لیے جو فارمولہ ہے وہ طے کیا جائے گا ہر ایک لیول پر۔ شہباز شریف صاحب کو اس حوالے سے ذمہ داریاں مل چکی ہیں اور انہوں نے آ کر اب اس والے جو ہے نا ان کے لیے کوئی نہ کوئی گنجائش تیار کرنی ہے۔ کم وقت ہے، وہ کہتے ہیں وقت کاٹے مقابلہ سخت ہے، مسلم لیگ نون کے لیے اس وقت یہی سچویشن موجود ہے۔ البتہ نواز شریف صاحب اس سارے کھیل میں مجھے ایک مرتبہ پھر فاتح ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس اس وقت مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ نواز شریف کے علاوہ اور کوئی آپشن اویلیبل ہے ہی نہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔